سو کیونکہ کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, آئی کیپٹ آن آسکنگ یو کیوں نہیں لڑے آپ الیکشن؟ اب جب الیکشن ہو گئے ہیں, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ آپ کا کیا خیال ہے, درست فیصلہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ تو وقت بتا رہا ہے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے, ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے؟ میں بھی نجومی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن کچھ نظر آتا تھا. سو اگر آزاد ہی لڑ لیتے, آپ کہہ رہے ہیں آزادوں کا ٹائم. میرا اپنی جماعت کی سیاست سے اتفاق نہیں تھا, تو میں نے الیکشن نہیں لڑا. اور میں نے اس وقت بھی لوگوں کو کہا کہ یہ الیکشن مزید خرابی کا باعث بنے گا, کیونکہ ہم نے جو بنیادی ضرورت تھی ملک کی کہ آپ بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں, وہ نہیں کیا. رائٹ. تو مشکلات آپ کو پیش آئیں گی. بٹ ایک تاثر تھا کہ پی ایم ایل این جیتنے جا رہی ہے, ایک تاثر تھا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. نون لیگ جیتی الیکشن؟ وزیر اعظم نون لیگ کا ہے, جو تاثر تھا وہ ویسے ہی ہو. آپ سارا دن بات کرتے رہے, اس کو مقصد تو کوئی نہیں ہے. جو ہوا وہ سب جانتے ہیں ملک میں ہوا کیا ہے. سو اٹ واز اے رگڈ الیکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا جی, میں کیا, میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تاریخ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی, لوگ قبول نہیں کرتے. بٹ یور اوپینین؟ میرا اوپینین دیکھیں, اوپینین سے میٹر نہیں کرتا نا. ملک میں ایک الیکشن کمیشن ہے, کیا اس نے ذمہ داری پوری کی ہے؟ ملک میں ایک سپریم کورٹ ہے جس کے پاس سو موٹو پاورز ہیں, جس کا یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آئین کے مطابق ملک کا نظام چلے. اگر ملک میں الیکشن چوری ہو رہا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا کردار ادا کرے. کیا اس نے کیا؟ الیکشن متنازع ہو گئے, کیا ملک چلے گا؟ متنازع الیکشن میں نہیں چلتا. عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک متنازع الیکشن سے اقتدار میں آئے تھے, نہیں چلا سکے ملک. تو اس حکومت کا بھی یہی مسئلہ ہوگا. اور پھر میں یہ باتیں تاریخ میں چھوڑ دیں, لیکن آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ راستہ ڈھونڈیں کہ ملک کیسے چلایا جائے. رائٹ. جو اس وقت پی ایم ایل این کا خد و خال نظر آ رہے ہیں, یہ نئی پی ایم ایل این لگ رہی ہے, از اٹ چینجڈ؟ جو لوگ اس میں کیبنٹ کو دیکھیں, وقت بتائے گا. لوگوں کے بدلنے سے جماعتیں نہیں بدلتی, سوچ سے بدلتی ہیں. اگر بہتر سوچ آئی ہے تو اچھی بات ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ وقت بتائے گا جی. لیکن آپ تو پرانے ساتھی ہیں, میں کسی پہ یا چینجنگ یا یہ چینج ہو رہی ہے, کیا وہی جماعت ہے؟ میں کامنٹ نہیں کروں گا. تو آپ کو پتا ہے؟ نہیں, پتہ ہونے کی بات نہیں ہے. میں جس جماعت کے ساتھ رہا ہوں 35 سال میں, اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ ماضی کے بارے میں پوچھ لیں, میں اس کا جواب دے دوں گا. میں آگے کا نہیں کہہ سکتے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, صلاحیت ہے یا نہیں ہے, یہ وقت بتائے گا. سو یو وینٹ, ماضی کی بات کرتے ہیں, یو وینٹ ٹو لنڈن اینڈ یو ٹولڈ میاں صاحب کہ آپ واپس نہ آئیں. جی, جب آپ لنڈن گئے تھے آپ نے میاں صاحب کو یہ وہ باتیں میرے اور میاں صاحب کے درمیان ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے کہا آپ آئیں, بہت پہلے کہا تھا, ابھی آ جائیں. اوکے. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے, انہوں نے فیصلہ اپنے وقت پہ کیا. سو ابھی اس وقت واپسی میں آپ حق پہ تھے اس ٹائم پر؟ نہیں, میں تو بہت پہلے واپسی کے حق میں تھا. اس وقت تو الیکشن کے قریب آئے ہیں. تو جو رائٹ بیفور ہز ارائیول آپ گئے تھے لنڈن, اس سے کیا بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں, ہمارے آپس میں بات چیت تھی. میں نے کو یہی بنیادی طور پہ کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا پارٹی کے ٹکٹ. یہ میں نے ان کو پہلے بھی, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا. اتنی بات ہے, میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. باقی نہ میرا کوئی گلہ ہے, نہ کوئی شکوہ ہے, نہ کسی سے ناراضگی ہے, لیکن سیاست ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. تو مجھے وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا, اور نہ ہی میں مخالفت کروں گا نون لیگ کی. رائٹ. سو میاں صاحب کا اس وقت تک آبویسلی کلیئر نہیں تھا کہ وہ الیکشن میں کیسے حصہ لیں گے, کیونکہ اس وقت تک ان کے معاملات لیگلی ٹھیک نہیں تھے. بٹ اب وہ آئے بھی, انہوں نے حصہ بھی لیا. ان ہائنڈ سائٹ یو تھنک کہ یہ صحیح ڈیسیجن تھا, بیکاز ہی کوڈنٹ بیکم دا پرائم منسٹر؟ صحیح تھا. دیکھیں, پرائم منسٹر ان کی پارٹی اقتدار میں ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب میں بھی پارٹی اقتدار میں ہے. تو یہ سیاسی طور پہ تو کامیابی ہی سمجھی جاتی ہے. اوکے. اگر اقتدار میں آ جائیں تو کامیابی ہی سمجھی جاتی ہے نا. بٹ دا فیکٹ کہ اخبارات میں اشتہار دیے گئے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر ہے, انہوں نے ملک کو چینج کرنا, اشتہارات دیے جاتے ہیں, اشتہارات کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. میاں صاحب, یہ فیصلہ بھی میاں صاحب کا ہی ہے, اور کسی کا تو ہو نہیں سکتا. اگر وہ خود نہیں بنے, کسی اور کو بنایا ہے, پارٹی کی روح رواں وہی ہیں, پارٹی کا ورکر ووٹر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, تو فیصلہ انہیں کا ہوگا شاید. مجھے اس بات کے لیے نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا فیصلہ غور کرتا ہے. سو جو کیبنٹ ہے, یو تھنک یہ نواز شریف صاحب کی سلیکٹڈ ہے یا شہباز شریف صاحب نے پک کی ہوگی خود؟ یہ میں اسپیکولیٹ پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے, میں کبھی زندگی میں جس بات کا علم ہو میں بتا دوں گا, اسپیکولیٹ میں نہیں کروں گا.
رائٹ. چلے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگی کیونکہ مینڈیٹ جو ہے وہ اتنا ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. مینڈیٹ جو ہے وہ مشکوک ہے. جس طرح کولیشن بنی ہے اس میں پرابلمز ہیں. ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ کیپیسٹی کا بھی ایشو آئے گا, کیونکہ 16 مہینے یہی حکومت رہ کر گئی ہے نا. اس میں بھی بلکہ اس میں زیادہ کولیشن پارٹنر شامل تھے. پیپلز پارٹی بھی تھی, مولانا صاحب بھی تھے. اب وہ لوگ نہیں ہیں. مشکل حالات نظر آتے ہیں. But what is the solution? Let's say اگر یہ نہیں خدا نخواستہ پرفارم کرتے, because we want everyone to perform جو بھی گورنمنٹ میں آئے, پاکستان کی ضرورت ہے. Let's say نہیں تو what is the option? نہیں, آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں یا حل کرنے ہیں؟ حل کرنے ہیں, obviously حل کرنے ہیں. ایکسپیریمنٹس آپ نہیں کر سکتے. اب آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں, جماعت موجود ہے, کیا وہ کر سکے ماضی میں؟ نہیں کر سکے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا, ملک کی معیشت ترقی نہیں کرے گی. آج اپنی بنیادی معاملہ ملک کی معیشت ہے, جس میں ہم نے تبدیلی دیکھی ہے. اسحاق ڈار صاحب از نو لانگر the finance minister. اشخاص سے فرق نہیں پڑتا, سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. کیا ملک میں سیاسی استحکام ہے؟ So you're saying کہ جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا؟ سب کا قصور تھا نا. قصور وزیر اعظم کا ہوتا ہے. وزیر صاحب تو وہی ہیں جو پہلے تھے. So but ٹیم تھوڑی سی محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں, ٹیم آپ کی ہوتی ہے نا, کچھ اور لوگ آ گئے ہیں نئے. اللہ سب کو کامیاب کرے جی. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. What are your expectations from محسن؟ میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. ابھی تک تو بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا ہے, مطلب ہی از گوئنگ پلیسز ماشاءاللہ. کون؟ محسن نقوی صاحب. نہیں, میری ان سے واقفیت نہیں ہے, ان کی میں جانتا نہیں ہوں. تو پرفارم کیا تو یہاں بھی پھر پرفارم کر لیں گے, اچھی بات ہے. بٹ آپ کی وزیر داخلہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پرفارمنس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہوگا تو وزیر داخلہ بنے. میں تو نہیں, اچھی بات ہے. میں دیکھیں آپ نئے لوگ آئے ہیں, وہ کام کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حکومت کا مینڈیٹ مشکوک ہو, جو ملک میں سیاسی ایک عدم استحکام ہے, تو آپ کیسے پرفارم کریں گے؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں نا. وہ کون سی سوچ ہے, وہ کون سی کیپیسٹی ہے جو اب آ گئی ہے, جو پچھلے 16 مہینے نہیں تھی. But you just said کہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی نہیں پرفارم کر سکی. جی نہیں کر سکی. So then there are literally no options left now. اگر ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہیں تو کیا ایکسپیریمنٹ کریں گے؟ ایکسپیریمنٹ یہی ہے, ایکسپیریمنٹ ہی ہے نا جو ہو رہا ہے. اب آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ حل کیا ہے. حل صرف اتفاق میں ہے. اس نفاق کو دور کریں. یہ سیاسی جو دشمنی بن گئی ہے ملک کے اندر, اس کو دور کریں. یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. کیسے نہیں دور ہوگی شاہد صاحب, جب آپ کی ایک پارٹی اور جس نے جو کلیم کری ہے کہ مینڈیٹ ان کا تھا وہ سائڈ لائنڈ ہے, ان کے لیڈر جیل میں ہیں, باقی لوگ بھی مشکلات میں ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاسبل ہے کہ آپ کا کنسنسس؟ یہی حالات پہلے بھی تھے, کیا اس سے حل ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ سوچ بدلنی پڑے گی. ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے, ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے, ایک دوسرے کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. ملک کے بارے میں بات کی کسی نے آج تک؟ میں تو جب سے الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے میں تو سننا چاہتا ہوں کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ ملک کے یہ مسائل ہیں, میرے پاس یہ حل ہیں, میں یہ کروں گا. آج آپ کو سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں, مجھے کوئی اور حل بتا دے, میں اس کی بات سننے کو تیار ہوں. لیکن جب تک آپ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, اس ملک میں یہ تفریق دور نہیں ہوگی, آپ کے معاملات آگے نہیں چلیں گے. سو ابھی بالکل سٹارٹ ہے اس گورنمنٹ کا. ایئر چیف کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. دس از ون اسٹیپ دیٹ ہیز بین ٹیکن. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, وزیر اعظم کی صوابدید ہے. آپ نے قانون میں اجازت دے دی ہے. جب ترمیم ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا ترمیم مت کریں, یہ غیر معمولی عمل ہے, اس کو غیر معمولی ہی رہنے دیں. ہم نے معمول کا حصہ بنا دیا ہے. تو اب انہوں نے 1 سال ایکسٹینشن دی ہے. یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے, کیوں دی گئی ہے. لائک ٹو می جنرل باجوہ, جی اب ملنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں, میں ملنا چاہوں گا, ان سے رابطہ کروں گا تو مل لیں گے. لیکن مجھے ایسی ضرورت نہیں, ہماری کوئی ایسی ذاتی دوستی ہے نہیں. ہم نے اکٹھے کام کیے, میں ان کی احترام کرتا ہوں, مجھے بھی عزت دیتے رہے ہیں. مجھے اس میں ان سے کوئی شکوہ ذاتی طور پہ نہیں ہے. اوکے, انٹرسٹنگ, بیکاز پی ایم ایل این کو تو تھا شکوہ ان سے. میں نے کہا میرا ذاتی شکوہ نہیں ہے, پارٹی کا شکوہ تھا یا میاں صاحب؟ پارٹی کا ہوگا, پارٹی کی سیاست کا ہوگا, وہ سب باتیں, وہ شکوے مجھے بھی ہوں گے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں, ہمارا جو 10 مہینے کا ذاتی انٹریکشن تھا, مجھے اس میں کوئی ان سے اچھا ذاتی شکوہ نہیں ہے. ہم نے ایک ریلیشن شپ تھی جس کو ہم نے
مینٹین کیا اور ملک کے مفاد میں مینٹین کیا. اینڈ یو ہیو ورک ود دس آرمی دس ایف او چیف آلسو؟ یہ بعد میں آئے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کی آخری قسط ملنی ہے اور نئے پروگرام پر مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ ول دیٹ بی؟ آئی ایم ایف ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. آئی ایم ایف تو والنٹری کام ہے. آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں آتا کوئی ڈنڈا لے کے کہ میں تمہیں ماروں گا اگر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ طریقے ہیں, ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ کو دنیا میں کوئی اور پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے, ہم دے دیں, ہماری یہ شرائط ہیں.